یہ ڈفرینسز ہے کیا, وہ کیوں ایسا کرتا ہے, اور بزنس مین اور انٹرپرینور میں مین ڈفرینس کیا ہے. اس طرف آپ کی میٹرکس ہے اور اس طرف ان دونوں کا ڈفرینس. سب سے پہلی بات وہ مین سے شروع کرتے ہیں کہ بزنس مین ایک پرانا آئیڈیا لے کے آتا ہے جو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے مارکیٹ میں. مثال دیتا ہوں, مثال ایسے ہے کہ ریٹیل اسٹور, ٹھیک ہے, بزنس مین نے یہ دیکھا کہ یار آج کل ریٹیل کا کاروبار, یہ جو گروسریز ہے اس کا کاروبار چل رہا ہے. اس نے کہا کہ یار یہ کاروبار میرے حساب سے چل رہا ہے اور اس میں پروفٹ ہے, یہ شروع کرتے ہیں. کیا کیا اس نے, پرانا آئیڈیا امپلیمنٹ کیا, ٹھیک ہے, یہ بزنس مین کرتا ہے. لیکن انٹرپرینور کیا کرتا ہے, وہ ایک نیا کانسیپٹ, ایک نیا آئیڈیا لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے دیکھا یار ریٹیل اسٹور تو چل رہے ہیں, ریٹیل اسٹور تو مارکیٹ میں ہے, گیپ کدھر ہے. اچھا گیپ ادھر ہے کہ لوگوں کو ریٹیل اسٹور میں آنے میں پرابلم ہوتی ہے, ٹائم کنزیوم ہوتا ہے, اور دنیا جیسے جیسے تیز ہو رہی ہے تو مجھے کچھ نئی چیز بنانی چاہیے تاکہ لوگوں کو میں کیا دوں, آسانی. صفدر صاحب نے پہلے کہا تھا کنوینئنس دوں, تو انہوں نے کیا, آن لائن اسٹور بنا دیا, ٹھیک ہے. پھر انٹرپرینور نے دیکھا یار آن لائن اسٹور سے بھی سولوشن نہیں ہو رہا, تو اس نے اسپیشلائز اسٹور بنانا شروع کر دی, آرگینک اسٹورز, ٹھیک ہے. تو اس نے کیا کیا, ایک نئے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا مارکیٹ, ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ, یہاں تک بات سمجھ آ گئی, ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ, بزنس مین اور انٹرپرینور کا ڈفرنس از پرپس, مقصد. مقصد کا فرق ہے. موسٹ آف دا بزنس مین, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے بزنس مین, موسٹ آف دا بزنس مین کا مقصد از ٹو ارن پروفٹ. اس کو ہم آگے بہت ڈیٹیل میں دیکھیں گے, لیکن ابھی صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ ارن پروفٹ. لیکن انٹرپرینور کا کیا ہے, ٹو میک اے ڈفرنس, ٹھیک ہے. اس نے کوئی چیز بہتر کرنی ہے, اور پرپس ہم مائنڈ سیٹ میں جا کے اس کو بہت زیادہ ڈیبریف کریں گے. تھرڈ تھنگ, مارکیٹ پوزیشن, ٹھیک ہے. بزنس مین مارکیٹ پلیئر ہوتا ہے. مارکیٹ پلیئر کیسے ہوتا ہے, کوئی آئیڈیا ہے, اینی آئیڈیاز؟ جیسے ریٹیل کی ایگزامپل میں لے کے چل رہا تھا, اب مثال کے طور پہ کراچی میں ایک اسٹور ہے امتیاز, ریٹیل میں نمبر 1 ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 چیز ہے, نمبر 3 میٹرو ہے, ٹھیک ہے. نمبر 4 5 6, اس طرح اگر ہم کوئٹہ میں بات کریں تو ایس نمبر 1 ہے, ٹھیک ہے. نمبر 2 نمبر 3 اس طرح. تو جو بزنس مین ہوتا ہے وہ مارکیٹ پلیئر ہوتا ہے. ہر بزنس کا اپنا ایک سیلز ہوتی ہے, اپنا ایک کسٹمر ہوتا ہے, اپنے وینڈرز ہوتے ہیں, اور اپنی اس کی ایک برانڈ ویلیو ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوا, مارکیٹ پلیئر ہوا, ٹھیک ہے. لیکن انٹرپرینور کون ہے, مارکیٹ لیڈر, کیونکہ وہ ایک ایسی چیز ایجاد کر رہا ہے, ایک ایسی چیز بنا رہا ہے, ایک ایسی چیز کریٹ کر رہا ہے جس میں وہی سب سے پہلا ہے. تو وہ کیا ہوا, مارکیٹ لیڈر ہو گیا, ٹھیک ہے. فورتھ, نیچر. نیچر کہتے ہیں فطرت کو, ٹھیک ہے. بزنس مین کی فطرت جو ہے وہ کیلکولیٹو ہے, 2 × 2 4. کیوں, ظاہری بات ہے کہ جب وہ ایک سٹاک خرید رہا ہے, کوئی بھی سٹاک, ٹھیک ہے, تو وہ یہ کیلکولیٹ کرے گا نا کہ یار اگر میں ₹1,00,000 انویسٹ کر رہا ہوں مثال کے طور پہ, یا اس کو اور ایزی کر لیتے ہیں, ₹10 انویسٹ کر رہا ہوں, تو مجھے کیا ₹10 انویسٹ کرنے کے بعد, محنت کرنے کے بعد ₹15 ملیں گے, ₹14 ملیں گے یا نہیں ملیں گے, وہ کیلکولیٹو ہے. لیکن انٹرپرینور انٹیویٹو ہے, وہ اسپونٹینیس ہے, وہ گٹ فیلنگ کو دیکھتا ہے. انٹیویٹو کیوں ہے, کیونکہ وہ ویژن رکھتا ہے, وہ ایک ایسی چیز کریٹ کر رہا ہے جس کی ریسرچ میں جا رہا ہے, اس کو جس کا پتہ بھی نہیں کہ یہ کریٹ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن اس کا ویژن کیا ہے, جیسے تھامس ایڈیسن تھا, ٹھیک ہے. اس وقت بجلی, جس وقت تھامس ایڈیسن نے بجلی بنائی 19ویں صدی میں, کیا اس وقت بجلی لوگوں کی ضرورت تھی, کیا بجلی اس وقت ضرورت تھی, نہیں تھی. اس وقت دنیا کو پتا تھا کہ بجلی کیا ہے, نہیں تھا نا. لیکن آج اس کا انٹویٹو ڈیسیجن تھا نا, اس کی گٹ فیلنگ تھی میں ایسی چیز بناؤں گا. آج بجلی ہماری ضرورت ہے, ہم بجلی کے بغیر رہ سکتے ہیں, نہیں رہ سکتے. ایک انٹرپرینور نے بنایا تھا, ٹھیک ہے. اور اس بجلی کی وجہ سے آج یہ ساری اپلائنسز آپ کے سامنے ہیں. نہ بلب ہوتے, نہ لیپ ٹاپ ہوتے, نہ فریج ہوتے, نہ فون ہوتے, کچھ بھی نہیں ہوتا. اس نے $multi-billion کی انڈسٹریز کو کیا کیا, کریٹ کروایا. کیونکہ انٹرپرینور میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انٹرپرینور کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ انوویٹر ہوتا ہے, وہ ایجاد کرتا ہے. تو he was the greatest innovator of all time, ٹھیک ہے. تو انٹرپرینور کون ہوتا ہے, انٹویٹو, گٹ فیلنگ پر دھیان دیتا ہے. ففتھ از مارکیٹ.
بزنس مین obviously اس مارکیٹ میں اپنی جگہ بنا رہا ہے تو وہ مارکیٹ میں ایگزسٹنگ مارکیٹ میں ہوتا ہے, لیکن انٹرپرینیور اپنی انڈسٹری بناتا ہے. جس بندے نے پہلی بار فون ایجاد کیا تھا اس سے پہلے فون کی انڈسٹری تھی نہیں تھی, اس نے انڈسٹری بنا دی. جس بندے نے آن لائن اسٹور بنایا کیا اس سے پہلے انڈسٹری تھی نہیں تھی, انڈسٹری بنا دی. انٹرپرینیور ٹرینڈ سیٹر ہے, وہ ایک نئی انڈسٹری ڈیولپ کر دیتا ہے. اس سے پہلے لوگوں کو اس چیز کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا, اس کے بعد لوگ اس کی وجہ سے کماتے ہیں. آج پوری دنیا موبائل, یا آپ جائیں اپنے بازاروں میں جا کے دیکھیں, پوری دنیا موبائل بیچ رہی ہے نا, بیچ رہی, کما رہی ہے, کھا رہی ہے, لیکن آئیڈیا کسی ایک آدمی کا ہے, اس نے وہ کیا, اس کی وجہ سے ایک نئی انڈسٹری کریٹ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ شفٹ کرتے ہیں انٹرپرینیورز, پورے انوائرمنٹ کو شفٹ کرتے ہیں. سکس فیکٹر, بزنس مین کی لائف میں جو رسک ہے وہ بہت کم ہے. کیوں کم ہے؟ جی کیلکولیٹ کرتا ہے کسی بھی ریسپیکٹ سے کام ہے, اور وہ ایسے بزنس میں انویسٹ نہیں کرتا جس میں اس کے پاس لاس کا چانس ہو. بالکل, وسیع صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. رسک فیکٹر کی ایک اور وجہ بھی ہے جو انہوں نے بتائی, وہ بالکل ٹھیک وجہ ہے کہ وہ کیلکولیٹو ہے. وہ اس وجہ سے کہ وہ جس مارکیٹ میں کام کر رہا ہے اس میں آلریڈی کسٹمرز ہیں. کیا ہے؟ ڈیمانڈ ہے. تو کیسے, وہ ظاہری بات ہے اس کا جو رسک فیکٹر ہے وہ کم ہے, کیونکہ اس کو اب کسٹمر کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں, ڈیمانڈ کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انٹرپرینیور کا مسئلہ کیا ہے, اس کا رسک بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. وہ اس وجہ سے نہ اس کے پاس کسٹمرز ہیں اور نہ اس کے پاس ڈیمانڈ ہے. جب آپ کے پاس کسی چیز کی کسٹمر اور ڈیمانڈ نہ ہو تو اس کو چلانا بہت مشکل ہوتا ہے, ان کیس کہ وہ آئیڈیا بہت اچھا ہو. ٹھیک ہے. سیونتھ فیکٹر, میتھڈز آف ڈوئنگ تھنگ, کہ وہ چیزوں کو کیسے دیکھتا ہے. بزنس مین چیزوں کو کنونشنل اسٹائل میں دیکھتا ہے. کنونشنل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ روایتی, جیسے چل رہا ہے ویسے کرنا ہے. یعنی کنونشنل سے مراد یہ ہے ڈوئنگ آف تھنگس کہ جیسے وہ لوگوں کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے, جیسے وہ پروڈکٹس بناتا ہے, جیسے وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ ٹریٹ کرتا ہے, کسٹمرز کے ساتھ, وہ ایک کنونشنل روایتی طریقے جیسے سب ہوتا رہتا ہے. لیکن انٹرپرینیور انکنونشنل ہے. مثال کے طور پہ گوگل میں لوگ اس کے آفس میں سوتے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے آفس میں کھاتے بھی ہیں, اس کے آفس میں انجوائے بھی کرتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. انکنونشنل ہے نا, ٹھیک ہے. وہ صرف اور صرف چیزوں کو دوسری طرح دیکھتا ہے. ایٹھ ڈفرنس, پروفٹ. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ بزنس مین کی اورینٹیشن یعنی اس کی سمت یعنی اس کا رخ صرف پروفٹ کی طرف ہے نارملی موسٹ آف دا ٹائم, لیکن انٹرپرینیور کا لوگوں کی طرف ہے. یہ لوگ کون ہیں تو بتا سکتا ہے؟ عام لوگ ہمارے عام لوگ. اور آپ کچھ وہ لوگ جو پرابلم فیس کر رہے ہیں, جن کو مشکل, مطلب وہ مشکل سے دو چار ہو رہے ہیں, وہ لوگ. یعنی کسٹمرز نہیں, کسٹمر نہیں, جو لوگ اس سے دو چار ہو رہے ہیں انہی کے لیے پروڈکٹس بنیں گے, وہ کسٹمر ہوئے بعد میں, مطلب پہلے لیکن اس کے مائنڈ میں وہی لوگ ہیں جو بعد میں اس کے کیا بنیں گے, کسٹمر بنیں گے, جو سے چیزیں ہیں. تو لوگوں سے مراد یہاں کسٹمر ہے. کسٹمر سے پہلے آپ کے اپنے امپلائیز ہیں, وہ ورکرز ہیں, جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. انٹرپرینیورشپ میں یا انٹرپرینیور کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اس کے کسٹمر, اور اس کے بعد اس کے سپلائرز. ٹھیک ہے. لاسٹ چیز, بزنس مین جو ہے اس کا کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. جو ہم نے ساری باتیں کی, کیوں زیادہ ہو, کیونکہ وہ ایک ایسے بزنس میں کام کر رہا ہے جس میں آلریڈی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں. اس کے اپنے, مطلب اب مثال کے طور پر ریٹیل سٹور کی بات کرتے ہیں, فیئر اینڈ لولی جو ہے وہ توبی روڈ سے بھی ملتی ہے اور فیئر اینڈ لولی نواکیلی سے بھی ملتی ہے. ٹھیک ہے. تیل جو ہے وہ جان محمد روڈ سے بھی ملے گا, سکی روڈ سے بھی ملے گا. تو اس کے پاس کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں ہے جو کسی اور کے پاس نہ ہو. تو کمپٹیشن اس کا زیادہ ہے. جب کمپٹیشن زیادہ ہوتا ہے تو پروفٹ کیا ہوتا ہے, کم ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ کے پاس کوئی کھیلنے کا چانس نہیں ہے, مارجنس نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن انٹرپرینیور کے پاس کیا ہوتا ہے, کمپٹیشن لو, یعنی کم ہوتا ہے, یا تو نہیں ہوتا یہاں یا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے.